تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے امت مسلمہ کے لیے رحمانی ٹھٹی کے نام سے بہترین نعمت عطا کر کے گئے ہیں. دوستو بزرگوں، وہاں کتنے ہم لوگوں کے شاگرد کچھ نہیں پڑھا، ABCD بھی نہیں جانتا ہے، حفظ کر کے آیا اور سیدھے 9واں میں کیا ہے اسکول میں چلا گیا اور وہاں 9واں اور 10واں کیا اور رحمانی ٹھٹی میں پاس ہو گیا، میڈیکل کا ایگزام نکال گیا. تو اس کا کہے کہ نکال لیا، اس کا نکال لیا، اس کا نکال لیا. اس طریقے سے ایک شاہین گروپ ہے، وہ آئے تھے دربھنگا میں، ان سے ملاقات ہوئی. وہ کہا ہم خالی حافظ قرآن کو لیتے ہیں اور ان کو جتنا اسکول کا بچہ 12 سال میں پڑھتا ہے اتنا ہم اس کو 4 سال میں پڑھا دیتے ہیں. کس کو پڑھا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن کو. اور وہ کہا میرا ایکسپیرینس ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی ٹیلنٹ اور ذہین نہیں ہوتا ہے، وہ پورا زبانی یاد کر لیتا ہے. جو ABCD لکھنا نہ جانتا ہو، کھا گھا جانتا نہ ہو، دوستو بزرگوں، ایسے بچے اسکول کے اندر جو جا رہے ہیں 12 سال لگ رہا ہے، ادھر ادھر KG UKG LKG اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا کیا سب جو ہو رہا ہے وہ سب جو ہے 4 سال 5 سال کے اندر مکمل کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کے مسجد کے اندر حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، دوستو بزرگوں، تو ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں اور تنخواہ اتنا آپ رکھیں جتنا آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا بچہ سعودی جا کر اتنا کمائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن کر اتنا کمائے، میرا بچہ انجینئر بن کر اتنا کمائے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ڈھونڈ کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک اچھا عالم دکھے نا امامت کے لیے، ملتا نہیں. رمضان سے پہلے دیکھیے تھوڑا سا اچھا ایک حافظ قرآن دیکھیے تراویح کے لیے، تو یہ چراغ لے کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. دوستو بزرگوں، جو 9واں کلاس تک پڑھا ہوا نہیں ہے، 10واں میں فیل ہے، ایسے لوگ ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں. تو کیا ایک عالم دین اگر سوچے تو نہیں کما سکتا ہے؟ تو اگر ہم نے حافظ قرآن کی اور علماء کرام کی عزت نہیں کی، اس کی توہین کی، تو دوستو بزرگوں اللہ کی عدالت میں ہم مجرم قرار دیے جائیں گے. پہلے کے دور میں بیت المال کا سسٹم تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں 8,000 دینار، 10,000 دینار، درہم اتنی تنخواہ متعین کرتے تھے بیت المال سے. ابھی کے دور میں بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر کی اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، 8,000 10,000 دینار اور درہم اور ریال اس دور میں وہ متعین کرتے تھے. تو اس لیے دوستو بزرگوں اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں ہمارے بھارت کے جو باپو کہلاتے ہیں مہاتما گاندھی، انہوں نے کہا کہ میں رام جی کی کرشن جی کا ادھارن نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کی پوری جیونی ہمارے پاس مکتوب نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اگر بھارت کو عمر فاروق اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا نیتا مل جائے تو پھر سے یہ سونے کی چڑیا بن جائے گا. کیا ہوگا؟ پھر سے یہ سونے کی چڑیا بن جائے گا. لیکن دوستو بزرگوں ابھی تو نیتا کا یہ حال ہے کہ وہ لڑاتا ہے اور جھگڑا کرواتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، حکومت کرتا ہے، اور ہمارے ہندو مسلم بھائی جو مورخ ہیں، احمق ہیں، وہ ایسے نیتا کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، پھرتے ہیں. جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہے. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کا ادھارن دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او mankind, we created you one person. سنو کان کھول کر کے، ایک انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور الگ الگ گروہوں میں قبیلوں میں بانٹا. یہ سپول والے ہیں، وہ سیتامڑھی والے ہیں، وہ سمستی پور والے ہیں، وہ دربھنگا والے ہیں، تاکہ پریچے ہو سکے، انٹروڈکشن ہو سکے، تعارف ہو سکے. تعریف کے لیے نہیں، تعارف کے لیے.
کیا مطلب؟ برہم دوتیے ناستے نہن ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، اور یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مول منتر ہے جسے برہما شتر کہا جاتا ہے، پہلا کلمہ کہا جاتا ہے ایکم برہم دوتیے ناستے نہن ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا برہما یعنی تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پلا پالنہار ایک ہے، دیوتیے ناستے دوسرا نہیں ہے، نہن ناستے کنچن ذرہ برابر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایکم ایوم ادوتیم، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کا نام جپو۔ اب وہ ایشور کیسا ہے؟ تو میں نے سکھ مذہب کے حوالے سے کہا کہ اکال مورت اجونی سیبھم گر پرساد، کہ اس کا اسٹیچو نہیں بنا سکتے۔ اور آپ ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، ویدوں کی تعداد اور اس کی کیا ہے کیسی کیا 1131 ہے، کتنی ہے 1131، لیکن پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ 4 وید ہے جو مل جاتی ہے، رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید، ان کے علاوہ اور وید سر کہیں دھرتی پر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دوستو بزرگوں، تو ایک کتاب ہے یجر وید، تو اس کے اندر بھی کہا گیا کہ اکایا کہ وہ ایک ہے، اور نمار نجریتی وہ ایشور ایسا ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اور وہ نیراکار ہے، یعنی اس کا ہم اسٹیچو نہیں بنا سکتے، اس کی مورتی نہیں بنا سکتے، اس کا اسٹیچو نہیں بنا سکتے، اس کا امیج اور فوٹو نہیں بنا سکتے۔ تو اس اللہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ دوستو بزرگوں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بہت سے مسلمان خرافات کے اندر، بدعات کے اندر، غلط کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، حدیث کو نہیں پڑھتے، صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں پڑھتے، بزرگان دین کی زندگی کو نہیں پڑھتے، علماء کرام کے پاس بیٹھتے نہیں، سبق نہیں حاصل کرتے، علماء کرام سے پوچھتے نہیں، اس لیے ان کے اندر خرابیاں جنم لے لی، غلط کام میں وہ ملوث ہو گئے۔ تو یہی خرابی کیا ہے کہ ہر جگہ ہوئی۔ یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارت ابھوتھانم دھرمسya تداتمانم سرجامیم پریترانایا سادھونام وناشایا چ دشکرتام دھرم سمساتنارتھایا سمبھوانی یوگے یوگے۔ جب دین کو بگاڑ دیا جاتا ہے، دھرم کو بگاڑ دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے، اور ادھرمی لوگ، غلط کام کرنے والے لوگ غالب آ جاتے ہیں، تو ایشور کیا کرتا ہے؟ وہ سرو شکتیمان پرمیشور وہ بذات خود اپنا آدیش اور سندیش اوترت کرتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو اوترت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم انتم پستک پوتر کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی پستک، کوئی آدی گرنتھ اوترت نہیں ہو سکتا، نازل نہیں ہو سکتا۔ دوستو بزرگوں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو آپ نے سنا شاعر اسلام صاحب سے، تو یہ چیزیں ہیں، اتارا ہے اسے جس نے، اسے رحمان کہتے ہیں، بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے بعد اب کوئی کتاب اوترت نہیں ہوگی، نازل نہیں ہوگی۔ اب یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، گائیڈ بک ہے، مارگ درشن دکھانے کے لیے ہے۔ تب ہم اسی کتاب سے روشنی اور پرکاش اور جیوتی حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم جب کھولیں گے تو قرآن کریم کا پہلا لفظ ہے با، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کیا ہے؟ زبور الاولین ہو، چاہے صحف ابراہیم و موسیٰ ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، اور چاہے زبور ہو، دوستو بزرگوں، تو جتنی بھی کتابیں اوترت ہوئی سب کا خلاصہ اور نچوڑ کون ہے؟ انتم پستک پوتر قرآن ہے۔ اور با کو سین سے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مہا پرلے تک، قیامت تک بس یہی کتاب کافی اور شافی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس کتاب کا ادھین نہیں کرتے، ریڈنگ نہیں کرتے، دوستو بزرگوں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو ہر ویکتی پر نافذ ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ ہر ویکتی کو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلا ہے کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کا ادب و احترام کرے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ بیٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے، بے ادب بے نصیب۔ جہاں میں ہو نہ پیارا کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ اس لیے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو اپنے بچوں کو با ادب بنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا قرآن کریم کا ادب و احترام کریں۔ جس کے سینے میں قرآن ہے اس کا بھی ادب و احترام کریں۔ حافظ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، حافظ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مختصر سی چھوٹی سی کتاب کو آدمی یاد نہیں کر پاتا ہے، اور حفاظ کرام پورے قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو بزرگوں، تو اس کا مان اور سمان کرنا چاہیے، قرآن کریم کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، اور جس کے سینے میں انتم پستک پوتر قرآن ہے اس کا بھی مان سمان کرنا ہے، ان کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کی بھی تکریم کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، صحیح سے پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس طریقے سے عرش اعظم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کی قلیل مدت میں یہ انتم پستک پوتر قرآن اوترت ہوا، نازل ہوا، اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ The best among you is he who learns and teaches the Quran۔ کہ شریشٹھ منش، اعلیٰ انسان، بالا انسان، برتر انسان، بہتر انسان کون ہے؟ جو انتم پستک پوتر قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، انتم پستک پوتر قرآن کا ادھین کرتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، اور دوسروں کو کیا ہے کہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یو پی ایس سی بی پی ایس سی کا ایگزام پاس کر کے لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، ایک حافظ قرآن اگر سوچ لے تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے یو پی ایس سی بی پی ایس سی کا ایگزام پاس کرنا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے امت مسلمہ کے لیے رحمانی ٹھٹی کے نام سے بہترین نعمت عطا کر کے گئے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت تلاوت ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ آپ اس کے انواد پر، اس کی میننگ پر، اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ جو یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، آمنو نہیں کہا بلکہ ناس کہا، یا ایھا الناس، اور ناس کے اندر کیا ہے؟
ہمارے ہندو بھائی، مسلم بھائی، سکھ، بدھسٹ اور اس کے علاوہ یہودی ہو، عیسائی ہو، دھرتی پر بسنے والے جتنے پرکار کے، جتنے کاسٹ کے آپ کو منش مل جائیں، سب کو وہ ایشور کہہ رہا ہے، سمبودھت کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم ہم سے ڈرو۔ ایک اومکار ستنام کرتا پورک، ہمارے سکھ بھائیوں کا یہ مول منتر ہے، ایک اومکار، کہ وہی ایشور کا سچا نام ایک اومکار ہے، اور وہ ایک اومکار جو ہے ستنام، اس کا سچا نام ہے۔ کرتا پورک، جو کچھ تمہارے سامنے میں دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے، دھرتی اور آکاش سب کو اسی نے بنایا ہے۔ ایک اومکار ستنام کرتا پورک، نربھو نرویر، وہ کسی سے کسی طرح کا بھاؤ نہیں رکھتا اور نہ وہ کسی سے پیر رکھتا ہے۔ اکال مورت اجونی سیبھم گر پرساد، اور وہ اکال مورت زمانے سے بے نیاز ہے، یوگوں یوگوں میں اسی کا نام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ گرو نانک جی کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا نام دھرتی پر چلتا رہے گا۔ تو دوست بزرگوں، تو یہ چیزیں بتائی گئی۔ ہمارے سکھ بھائیوں کا جو مول منتر ہے، مول منتر کا مطلب ہوا جس طریقے سے پہلا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ there is none worthy of worship beside Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah۔ تو ہمارے سکھ بھائیوں کے مول منتر میں بھی یہ سندیش دیا گیا کہ وہ ایشور نراکار ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، نہ تلواروں کی دھار سے، نہ گولیوں کی بوچھار سے، نہ تلواروں کی دھار سے، نہ گولیوں کی بوچھار سے، اور مومن بندہ کو ڈرنا چاہیے بس پروردگار سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستوں بزرگوں، تو اس لیے کسی طرح کا بھے، ڈر، خوف کسی انسان کا نہیں رکھنا ہے، اس کا رکھنا ہے اللہ کا رکھنا ہے، جو سرو شکتیمان ہے، جو پرمیشور ہے، جو ہمارا لارڈ اور گاڈ ہے، جو کریٹر ہے، جو رچیتا ہے، اس سے کرنا ہے۔ تو انتم پستک پوتر قرآن میں چوتھا پارہ میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے ڈرو، اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو وہ ہمارا ایشور لارڈ اور گاڈ ہم کو دیکھتا ہے، چاہے ہم رات کے اندھیرے میں ہوں، چاہے دن کے اجالے میں ہوں، چاہے دھرتی کے نیچے ہوں یا آکاش کے اوپر پہنچ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، دنیا جتنی ترقی کر جائے، دوست بزرگوں، ہم اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ایکم برہم دوتیے ناستے نہن ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، اور یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا مول منتر ہے، جسے برہما شتر کہا جاتا ہے، پہلا کلمہ کہا جاتا ہے، ایکم برہم دوتیے ناستے نہن ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا برہما یعنی تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پلا پالنہار ایک ہے، دیوتیے ناستے دوسرا نہیں ہے، نہن ناستے کنچن ذرہ برابر نہیں ہے، یعنی آدمی عمل جو نہیں کر رہا ہے یہ سب سے بڑا مرض ہے۔
ہندو بھی جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شری رام چندر جی نے جھوٹ بولنے کا آدیش نہیں دیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں کہ اتیاچار نہیں کرنا چاہیے، کرائم اور جرائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہر آدمی کو جو موٹی موٹی باتیں ہیں سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے۔ دوستوں بزرگوں، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی رنگین خیالات لیے بیٹھے ہیں، اسلامی حکومت ہو جائے، اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن دھرتی پر نافذ ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہوگا؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، سامنے والا سچا پکا 100% مسلمان بنے۔ ہندو بھائی بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں اور یہ سب پورا سچا پکا انسان بن جائے۔ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، لیکن ہمارا بچہ، ہماری سنتان، ہمارے پتر، ہماری پتری سب کیا ہو؟ اچھی بن جائے۔ کوئی آدمی تاریخ پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ یا میری بچی نشہ کرنے والی ہو، وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ سب کیا ہے؟ اچھے انسان بنے۔ تو ہر آدمی دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، لیکن دوستوں بزرگوں، ہر آدمی اگر یہ چیز اپنے بارے میں پہلے سوچنے لگے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی ذات پہ اسلامی حکومت کریں، ایشور کی حکومت کو لاگو کریں، تو پھر دیکھیں کہ یہاں پر اگر کم سے کم 500 مرد اور عورتیں ہیں تو 500 لوگوں کے اوپر اسلامی حکومت ہو جائے گی، اللہ کی حکومت ہو جائے گی۔ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسروں کے بارے میں یہ نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دوسرا پارہ، دوسری سورت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، او میرے پیارے لاڈلے بندے جو مجھ پر آستھا رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے طور پر پرویش کر جاؤ، انٹری تمہاری ہو جانی چاہیے۔ جو شانتی کا دھرم ہے، شانتی والا مذہب ہے اس کے اندر، اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو لارڈ اور گاڈ ہے وہ سب سے پہلے ہم سے کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑا جو شیطان ابلیس تھا، ہم سب کے باپ، ہم سب کے فادر، ہم سب کے والد محترم فرسٹ مین حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جنت سے نکلوایا، ان کو بھگایا، ان کو ورگلایا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بھوشی قرآن۔ تو دوستوں بزرگوں، اس میں بتایا گیا آدم و ناما پرتھما منوشا پتنی ہوگوتی اسمیرتا، کہ سب سے پہلا انسان جو ہے اس کا نام آدم ہے، اور اس کی اہلیہ کا نام ہوگوتی ہے۔ اور آپ انتم پستک پوتر قرآن دیکھیں گے، ابھی بہت تفصیل سے شادی کے موقع، نکاح کے موقع، اور جو خود ساختہ ایک بارات کی رسم ہے ان کے موقع سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو ہر نکاح میں پریے سجنوں،
اسٹیج پر اپستھت معزز مکرم مستند علماء کرام، ائمہ کرام، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام ناظرین سامعین، مسورات میں میری ماؤں اور بہنوں اور تمام ہندو مسلم بھائیوں، ہم تمام منش پر، ہم تمام ویکتی پر، ہم سب کے جو لارڈ اور گاڈ ہیں، ہم سب کا جو مالک اور خالق ہے، ہم سب کا جو پالنہار ہے، پروردگار ہے، ہم سب کا جو رچیتا ہے، کریٹر ہے، اس کی ادھک کرپا ہے، دیا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ شبھ اوسر پردان کیا۔ یہ بہترین جلسہ اصلاح معاشرہ اور تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے ہم تمام لوگوں کو جمع فرمایا۔ دوستو بزرگوں، اتنی رات ہے، ہر آدمی خواب خرگوش میں موت ہے، سب آدمی اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے۔ ساری دنیا سو گئی، اس کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ دوستو بزرگوں، صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے جزاکم اللہ مقرر کو تو انعام نہیں دیا جاتا ہے، لیکن حضور مولا کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ کہ انہوں نے مقرر کو بھی انعام دے کے بتایا کہ مقرر کو بھی انعام دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اللہ رسول کی بات کرتا ہے، صرف شاعر صاحب کو کرتے نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ صحیح سلامت رکھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم سے پہلے علماء کرام نے، ائمہ حضرات نے بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ دوستو بزرگوں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی کے لیے وہی بات کافی اور شافی ہوگی۔ اس لیے کہ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، یا ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، ان کو یہ بات نہیں ہے کہ دین کا علم نہیں، بلکہ وہ عمل کرنا نہیں چاہتی ہے۔ تو بے عملی یعنی آدمی عمل جو نہیں کر رہا ہے، یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ ہندو بھی جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، شری رام چندر جی نے جھوٹ بولنے کا آدیش نہیں دیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں کہ اتیاچار نہیں کرنا چاہیے، کرائم اور جرائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی جانتی ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ ہر آدمی کو جو موٹی موٹی باتیں ہیں سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے۔ دوستو بزرگوں، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی رنگین خیالات لیے بیٹھے ہیں، اسلامی حکومت ہو جائے، اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن دھرتی پر نافذ ہو جائے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے تو ہوگا؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، سامنے والا سچا پکا 100% مسلمان بنے۔ ہندو بھائی بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں اور یہ سب پورا سچا پکا انسان بن جائے۔ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے رہیں، لیکن ہمارا بچہ، ہماری سنتان، ہمارے پتر، ہماری پتری سب کیا ہو؟ اچھی بن جائے۔ کوئی آدمی تاریخ پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، تو وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بچہ یا میری بچی نشہ کرنے والی ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ سب کیا ہے؟ اچھے انسان بنے۔
تو ہر آدمی دوسروں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، لیکن دوست بزرگوں، ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے مسلم بھائی ہوں، سب میں پیار محبت کا سندیش دیا گیا ہے، سب میں یہ آدیش دیا گیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر کے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہ کرم کریں جو ایشور کو پسند ہے، وہ کرم کریں جو آدی پشکر کے آدی گرنتھ کے اندر، انتم پستک پوتر قرآن کے اندر جس کا آدیش دیا گیا ہے، وہ کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اہنسا ستیم کرو دس تیاگا شانتی رپے سنم دیا بھتیش ولولوک دوم مار دوم پھر یہ چاپلام، کہ کیا ہے شری کرشن جی یہ آدیش دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ تو دوستو بزرگوں، انعام ہوتا ہے اور کوئی بھی دے، اور خاص طور پر جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو بڑے ہیں، ان کے قدموں میں ہیرے اور لال پڑے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، کسی کا انعام کو کیا ہے کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ تو میرے ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ شری کرشن جی نے یہ آدیش دیا اہنسا، کہ اے دھرتی پر بسنے والے منوش، لڑائی اور جھگڑائی سے بچو، لڑائی جھگڑا مت کرو، ستیم کرو تشتیاگا، اور ہمیشہ سچ بولو اور غصہ کو تیاگ دو، شانتی رپے سنم، اور امن و امان کا ماحول بنا کر کے رکھو، سکون و اطمینان کا ماحول بنا کر کے رکھو، امن و آشتی کا ماحول بنا کر کے رکھو، اس طریقے سے اشانتی نہ پھیلنے دو، اور پورا قرآن امن و شانتی سے پھیلا ہوا ہے۔ دوستو بزرگوں، جو اسلام مرنے کے بعد جو قبر کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو قبرستان کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی اسلام کا آدیش ہے کہ ہم جوتا چپل پہن کر کے نہیں جائیں، اس کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ حکم دیا گیا کہ اے قبر میں رہنے والوں، تم پر اللہ کی کرپا اور دیا ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے، ہم بھی تم میں آنے والے ہیں۔ جو اسلام ایک چیوٹی کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ انسان کو مارنے کا کیسے حکم دے گا؟ اگر آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے، فرض نمازوں کے لیے، اگر ایک لوٹا پانی میں آپ وضو کر لیتے ہیں اور ایک گلاس پانی زیادہ بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ جو پانی بہانے کی اجازت نہ دے فالتو، وہ خون بہانے کی کیسے اجازت دے گا؟ تو دوستو بزرگوں، اسلام کے معنی بھی شانتی کے ہیں، امن کے ہیں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ تو اسلام کے معنی ہی شانتی کے ہیں، امن کے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجئے، امن و امان کے دین کو بدنام نہ کیجئے۔ پیغام حق کیا ہے، اسے عام کیجئے۔ جو اسلام کا پیغام ہے آپ اس کو عام کریں، ستیہ مارگ پر خود چلیں، لوگوں کو ستیہ مارگ کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف لائیں، اور پریم اور شانتی کے ساتھ آپ بات کریں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت نہیں ہے، اگر آپ پیار سے بات کریں گے، محبت سے بات کریں گے، آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا مان سمان کرتے ہیں۔ ایشور کی کرپا اور دیا سے بہت ساری جگہ جو ہے ہندو بھائیوں کے بیچ میں پروچن کے لیے، تقریر کے لیے یہ آپ کا چھوٹا سا بھائی جاتا ہے اور کتنی عزت سے وہ نوازتا ہے، دہی چوڑا رسگلہ یہ پکوڑی اور کیا کیا سامان وہ دیتا ہے دوستو بزرگوں، اور کتنی محبت سے نوازتا ہے۔ تو اگر آپ ایشور کا آدیش ان کو سنائیں گے، ایشور کا پیغام اس کو سنائیں گے، تو ایسا نہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے بلکہ وہ آپ کے دوست ہو جائیں گے۔ دشمنی تو اس لیے ہوئی کہ وہ بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کی آتما تڑپ رہی ہے، اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس قرآن کی دولت ہے، آپ کے پاس ایشور کا گیان ہے، آدھی گرنتھ ہے، آپ نے کپڑا اپنے باندھ کر کے اس کو لپٹ کر کے رکھ دیا، آپ نے خود بھی نہیں پڑھا، ان کو بھی نہیں بتایا، ان کو بھی نہیں سمجھایا کہ جو گائیڈ بک ہے، جو
جو رہبر ہے، جو رہنما ہے، وہ کیا آدیش دے رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا بس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات، پرچہ آ گیا ہے، اب میں جلدی اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انتم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اے لوگوں، وہ تمہارا جو لارڈ اور گاڈ ہے، تمہارا جو ایشور ہے، وہ تمہارے مکھڑے کو، چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے ہردے کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کو صاف و شفاف رکھو۔ اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ہے جو مل جاتی ہے، شریمد بھگوت گیتا، ادھیائے نمبر 18 شلوک نمبر 61۔ ایشور سروبھوتاناں ہردشِ ارجن تشٹھتی بھرام ین سروبھوتانی ینتراروڑانی مایایا۔ ہمارے ہندو بھائی اگر سن رہے ہیں، آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، نیٹ پر ساری تقریریں مل جاتی ہیں تو سنتے ہیں۔ اور میں آ رہا تھا تو بس کے اندر بھی ماشاءاللہ کیا غیر مسلم تھے، بات چیت ہوئی تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہماری تقریر کو سنا اور بہت پسند کیا، اور کہا کہ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ بھائی چارہ کا اس طرح سے وہ سندیش دے اور میسیج دے۔ تو دوستو بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کہ آپ بھگوت گیتا کے اندر بھی دیکھیں گے تو شری کرشن جی بھی یہی آدیش دے رہے ہیں کہ اے ارجن، کان کھول کر کے سن لو، ایشور تمہارے ہردے کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تم اپنے ہردے کو پاک صاف رکھو، گناہوں سے اپنے دل کو پاک رکھو، اور کہے کہ غلط کام مت کرو۔ وہ دنیا کو گھما رہا ہے پریچھا کے لیے، ایگزام کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہیں دیکھ لیا جائے کہ کون منوش اچھا کام کرنے والا ہے اور کون منوش غلط کام کرنے والا ہے۔ یشاسترا ویدھی متسرجیا ورتتے کام کارتہ نس سدھی مواپنوتی نسکھم نترام گتیم۔ تسمات شاسترم پرمانم تے کاریہ کاریہ ویستھتو یاتو شاستری ویدھانتوم کرم کرتو نہار ہسی۔ دوستو بزرگوں، دلہن کو آپ لوگ دیکھنے جاتے ہوں گے، لڑکی کو دیکھنے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ اگر ایک آنکھ اس کا اندھا ہو، کانا ہو، اندھی ہو تو اس کو لوگ پسند کرے گا۔ ایک ہاتھ لنجا ہو، لولہا ہو، پسند کرے گا۔ ایک پاؤں میں فالس کی بیماری اٹیک کر جائے، فالس کی بیماری لگ جائے، پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندو مسلم بھائیوں کی مثال ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی داہنا آنکھ ہے بھارت کی تو مسلم بھائی بایاں آنکھ ہے۔ اگر کہے کہ بھارت کے دو ہاتھ ہیں تو ایک ہاتھ ہمارے ہندو بھائی ہیں رائٹ ہینڈ، تو لیفٹ ہینڈ ہمارے کیا ہے کہ مسلم بھائی ہیں۔ اگر بھارت کے پاس دو پاؤں ہیں تو ایک پاؤں کیا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی ہیں اور دوسرے پاؤں کیا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہیں۔ تو کوئی بھی اچھا انسان ہوگا، بدھیمان منش ہوگا، تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارا بھارت مہان ننگرا لوہا ہو جائے، اندھا ہو جائے۔ وہ سوچے گا کہ کیا ہے کہ پورے طور پر صحیح سلامت رہے۔ تو دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، چاہے مسلم بھائی ہوں، سب میں پیار محبت کا سندیش دیا گیا ہے، سب میں یہ آدیش دیا گیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر کے رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہ کرم کریں جو ایشور کو پسند ہے، وہ کرم کریں جو آدی پشکر کے آدی گرم کے اندر انتم
पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर जिसका आदेश दिया गया है वो काम न करे जिससे वो नाराज होता है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपे सुनम दया भूतेश वललूप तवम मार दवम फिर ये चापनाम।